السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج پھر میں ایک نیا واقعہ، نئی کہانی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان۔ میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امیمہ پیدا ہوئی۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا، تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا میں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو میں کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو دماس سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بیچ دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟
لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم لوگ اجازت دو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھمایا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ زینب نے کہا ہاں۔ ابو العاص آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو؟ زینب کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلے گی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کے اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نہیں۔ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا، جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔